جو آپ کو سنائے ہیں، اللہ پاک ان کا پڑھنا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں بھی حاضر ایک خطاب کے لیے نہیں، بلکہ میرے ان سے گھریلو ریلیشن ہے 30 سال سے۔ میں اس وقت یہ میرے بھتیجے ہیں جو چلی گئی، وہ ہماری بہن بھی تھی اور بھابھی بھی، میں تو اس رشتے کی خاطر شامل ہوا ہوں اور بچوں کے غم میں بھی شریک ہوں۔ صرف 2 باتیں ہیں، ختم شریف جا رہے ہیں، اس کے بعد پھر ختم ہو جائے، دعا کریں گے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علیہ، بڑے پڑھنا ہے جب میں کوئی پڑھوں پڑھو نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درشی پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب محمد وازواج محمد وعطرت محمد واولاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين۔ یا رب بالمصطفى بلغ ما قاصدنا واغفر لنا ما ماضى یا واسع الکرم۔ نہایت ہی بالکل مختصر ٹائم کے اندر حاضری پیش کرنی ہے۔ میرے بھائی محمد صفدر شاکر صاحب میرے سے سینئر ہیں، میں ان کا جونیئر ہوں۔ قاری امجد رضا صاحب نے ماشاءاللہ جڑا بندہ ہے جی، بڑی پیاری بات ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں سے برکت عطا فرمائے۔ ہم تو بوڑھے ہو گئے، کبھی ہم بھی اس طرح پڑھتے تھے۔ بہرحال جی ایک بات سن لیں میری، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر دی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کسی نے نہیں رہنا، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، تمام چیز فنا ہو جائے گی، بقا رہنے والی اللہ کی ذات ہوگی۔ مومن مرتا نہیں، روح جدا ہو جاتی ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے، مرتے نہیں۔ مرتے وہ ہیں جن کو یقین ہے کہ مرنے کے بعد ہم زندہ نہیں ہو سکتے۔ یہ قصہ بہت لمبا ہے، بنی اسرائیل میں سورۃ القحف میں جو کتا اور کوئی 4-5 بلی تھے جن کا قرآن میں بھی ذکر ہے، وہ اگر بات چھڑ گئی تو بہت لمبی ہو جائے گی۔ اب کتا جو ہے، جو سگیوں کے بلیوں کے نسبت کے ساتھ مل گیا، وہ کتا جنت میں جائے گا، جو اس وقت موسیٰ کلیم اللہ کے دور میں بلم بن باور مستجاب الدعوات تھا، جو بھی دعا کرتا اس کی ہر دعا قبول ہو جاتی۔ میری باتوں پہ غور کرنا،
صرف دو باتیں کرنی. وہ بلم بن باور کو مجبور کیا گیا، اس کی بعد اس میں آدم تھا، مستجاب الدعوات تھا. بہرحال بیوی نے ساروں نے اسے مل جل کے دشمنوں نے سونا کا لالچ دے کر اسے بددعا کروائی. اس کی زبان باہر آ گئی، زمین کو چاٹنے لگی. اللہ نے ارشاد فرمایا یہ جہنم میں جائے گا، اس کی کھال کتے کو پہنا کر وہ جنت میں لے جائے گی، کیونکہ اس نے ولیوں کا پہرا دیا ہے. میں تو کوئی نہیں آخر سبحان اللہ آتا، اب میں نے کوئی لوڑ نہیں آخر تو ہاں کسی سمجھنا بھی ہے مولوی ہے تو سبحان اللہ آخو جی، سبحان اللہ آخو جی. میری کوئی عادت نہیں میں تو سبحان اللہ آخا بھی آخو بھائی. ایک بات اچھی لگے تو کہہ لینا، نہ لگے تو چپ کر کے بیٹھے جا. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ کتے کھال اسے ملائیں گے تو غلطی نکل آئے تو میری صدا کر دروشی پڑھو. میں ذرا پیشنٹ آدمی ہوں، شوگر مجھے بہت زیادہ پیاس لگتی ہے. دروشی پڑھو ذرا، درود پڑھو. جس نے ولیوں کے ساتھ نسبت کی ان کے سنگ مل گیا. میں گنہگار آنکھوں سے 5 بار جہاں پر اصحاب کہف آرام کر رہے ہیں، کتا بھی وہیں پر موجود ہے، تختیاں لگی ہوئی ہیں، بیٹھ سے چڑھائی ہوئی ہے، بہت اونچی ہے، تقریباً 300 فٹ کی چڑھائی ہے. میں نے اپنی گنہگار آنکھوں سے 5 بار زیارت کی ہے وہاں پر. بہرحال یہ بات کیا تھی؟ مومن کی، کہ جس نے اللہ کے ولی کے ساتھ محبت قائم کر لی وہ کامیاب ہے. جو عام آدمی ہے اس کی موت میں اور مومن کی موت میں فرق ہے. مومن کی موت اس طرح اسرائیل نکالتا ہے جس طرح مکھن سے بال نکالا جائے. عام بندے کی موت اس طرح ہوتی ہے کہ اگر یہ کپڑا ململ کا ہو تو کانٹوں میں ڈال دیں اور وہ تار تار ہو جاتا ہے جب کھینچو گے. سمجھ آ رہی میری بات؟ یہ ہے موت. ہر بندے نے جانا ہے، کسی نے نہیں رہنا، سارے جائیں گے. لیکن موت مومن کی بھی دیکھو اور موت عام آدمی کی بھی دیکھ لو. اب یہ تمہارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم نے مومن بن کے جانا ہے یا عام بندے بن کے جانا ہے. ہاں جی، آخری بات، کیونکہ تقریر لمبی ہو جائے گی، بیان بڑے اچھے ہو گئے ہیں. حضرت بہلول دانا مجذوب گزرے ہیں بہت بڑے. وہ دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھ کر نا کبھی ککھوں کے کبھی مٹی کے گھر بناتا تھا. تو کسی نے کہا حضور یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا میں جنتیوں کے جنت کے گھر بنا رہا ہوں. سمجھ لگی نہیں؟ چلو شکر ہے. کی بنا رہے ہیں؟ پنجابی سمجھتے ہو؟ اچھا، انہوں نے کہ بنا دے ہو جی، انہوں نے کہا جنتیاں دے جنت دے گھر بنا رہے ہیں. وہ تینوں کس نے پرمیشن دیتی ہے بھائی؟ آپ آدمی کے ذہن میں آ جاتا بھی تینوں کس بندے پرمیشن دیتی ہے کہ تو ایک جنت دے گھر بناؤ نہ لائے؟ طاقت کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. طاقت کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. کیوں؟ جس نے رب کو منا لیا، جس نے اللہ کے رسول کو منا لیا، جو فنا فی اللہ پھر رسول بن گیا، پھر اس کی دعا ڈائریکٹ قبول ہو جاتی ہے. اسے کہا جاتا ہے مجذوب.
کیا کہا جاتا ہے؟ زبیدہ خاتون گزری، اس نے کہا جی میں بھی دیکھوں پہلو تنا کرتا کیا ہے، یہ ہارون رشید کے بالکل قریب ہے، ایک ہی دور گزرا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اس وقت درس دیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، بڈھے ہو گئے نا، دماغ ماشاءاللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ پانی دلایا تو پانی سے پائی رکھ لیتے ہیں، میں پانی والا بول گیا نا، میرے لوگ آتے ہیں تو پانی پیتے رکھنا بول گیا۔ یہ کون پرمیشن دے رہا ہے؟ بولو تو صحیح، اللہ دے رہا ہے۔ زبیدہ نے کہا چلو ہارون سے آج ملتی ہیں، اسے بھی وہ آ گئی، السلام علیکم۔ کہ ہوتے بڑے دلال والے ہیں، بھائیو بڑا دلالی ہوتا ہے۔ حضور کیا بنا رہے ہو؟ فرمایا جنت کے گھر بنا رہا۔ کیا بنا رہا ہوں؟ حضور بناتے بھی ہو یا بیچتے بھی ہو؟ فرمایا کو اچھا خریدار مل جائے تو ہم بیچ بھی دیتے ہیں۔ اچھا خریدار مل جائے بیچ بھی دیتے ہیں۔ فرمایا پھر ایک میں نے دے چھڑو، ایک مجھے دے دو۔ فرمایا کتنے کا ہے؟ فرمایا 2 دینار۔ کتنے کا ہے؟ 2 دینار دیے، بٹا دیا، 2 دینار تجربہ میں ڈال دیا۔ فرمایا زبیدہ جا، تیرا گھر جنت میں الاٹ ہو چکا ہے، الاٹ ہو چکا ہے، تیرے نام کا گھر بن چکا ہے۔ جب تو جنت میں جائے گی تیری پھٹی وہاں لگی ہوگی۔ بس میں آپ کو ٹائم لینا نہیں چاہتا، صرف 2 منٹ میں نے بھتیجے سے مانگے ہیں یار میری بھی حاضری ہو جائے، تو میرے تو گھر کا ہے نا جی، صرف یہ آخری اور اس کے بعد میں فرمایا جی دے دیں۔ ہارون نے پوچھا کہاں گئی تھی؟ فرمایا پہلوان سے مل کے آئی ہوں۔ کیا وہ تو پاگل ہے، وہ تو مجنون ہے، وہ تو مینٹل کیس ہے، کیا کر کے آئی ہے؟ فرمایا جنت کے گھر بنا رہا تھا تو میں اسے خرید کے لائی ہوں۔ خواب میں اس نے کہا تو تو جھلی ہے۔ راتی دیکھا تو خواب میں ہارون رشید نے کہ جنت ہے اور زبیدہ خاتون کے نام کی پھٹی لگی ہوئی ہے، زبیدہ اندر ہے، اندر جانے لگے تو دربار خادمین نے روک دیا۔ فرمایا کدھر جا رہے ہو بھائی؟ فرمایا میری بیگم کا گھر ہے۔ فرمایا یہ دنیا نہیں جنت ہے، جس نے خریدا ہے یہ اسی کو ہوگا، آپ باہر نکلیں۔ تو بہلول تنا دربار بازار میں کھڑے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضور کیوں کھڑے ہو؟ حضور اشارہ کر دینا کہ میں بند کر دوں 2 منٹ۔ بس یہ مٹھے مولی سڑے اس کا نہیں وہ ہے جامعہ تھا، وہ ایسا کا کھلتا ہے۔ انہوں نے کہا جی حضور کیا کر رہے ہیں؟ مرید نے پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا یار میرا دل کہتا میرا دل کہہ رہا ہے میں ان بندوں کی اور اللہ کی صلح کر رہا ہوں۔ بابا جی بندوں کی اللہ کی صلح، یہ میں بتا رہا ہوں کہ مومن کون ہے، مومن کی موت کیا ہے اور عام بندے کی موت کیا ہے۔ جس نے رب کو منا لیا آج ان کی قبروں پہ دیے بھی جل رہے ہیں، قرآن پاک بھی پڑھا جا رہا ہے۔ یہ ہوتا ہے۔ فرمایا جی پھر کیا بنا؟ کہتا یار زور تو بڑا لگایا ہے، وہ تو مانتا ہے یہ نہیں مان رہے۔ سمجھ لگ رہی میری بات کی کہ وہ مانتا ہے یہ نہیں مانتے۔ پھر کچھ دن گزر گئے، قبرستان جا کر بیٹھ گئے۔ فرمایا حضور آج کیا معاملہ ہے؟ فرمایا کہنے لگے معاملہ تو ہوئی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ان کی اور اللہ کی صلح کروا دوں۔
فرمایا پھر کیا بنا؟ فرمایا اب یہ مانتے ہیں، اب وہ نہیں مان رہا، نہیں پلے پائے گا۔ یہ تقریرہ مار سکتی ہوتی ہیں نا، لگے والے دی اکھ نہ لگی، تیری کی میں اکھ لگ گئی۔ فرمایا اب یہ مانتے ہیں، وہ نہیں مانتا۔ ارے اب ٹائم ہے، منا لو۔ کب مناؤ گے؟ جب مر جاؤ گے، کفن میں آؤ گے، اس وقت کہو گے اب منا لو، ٹائم ہے۔ درشی پڑھو، درود لمبا پڑھیا کرو، کوئی چھوٹا درود کیوں پڑھ دیو؟ لمبا درود پڑھو تاکہ مرحوموں کو اشارے ثواب پہنچے۔ حالی ہے ذرا زور لاج پڑھو پڑھو ذرا ساڑھا بھی زور ایک ناز سننا چاہیے اگر آدھے سنا ہوا تھا نا پرانی ذرا یاد آ باپی جب بات کرتے میں یہ پڑھ سکتا نوجوان جلے پڑھ سے وہ سوچتے ویسے کنجوسی نہ کر درشی پڑھو۔ آج لے ان کی بلا، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گی اگر وہ قیامت۔ سب شکر میرا بھی ہے، میرا جوڑی دار بھی ہے، یہ میں جونیئر ہوں، یہ سینئر ہے۔ کسی نے باپے دی موڑے تو چادر لا لئی، ان کو میری چادر لا لے، چادر اتار لے تو زہر ہے، میں تو بھاگوں گا بھی، میری اتنی قیمتی چادر اتار کے جا رہا ہے۔ تو بابا جی کھڑے رہے، وہ ساتھ والے بندے نے کہا حضور تمہاری چادر لے کے جا رہا ہے، بھاگ چھینو۔ آپ قبرستان جا کر بیٹھ گئے۔ فرمایا چادر نہیں لی، جہاں کر بیٹھ گئے۔ فرمایا اس نے کب تک بھاگنا ہے؟ آئے گا تو وہ یہی پر ہی نا، نہیں سمجھے آخر یہ کہاں تک بھاگے گا؟ سائیں جوڑ جٹھے سنگت دے تے آخر وتھاں پیاں جنہ ملا ایک پلنا سے وس دے وہ شکلاں یاد نہ رہیاں۔ ماں مرے تے ماں پہ مکدے تے باپ مرے گھر ویلا جس بہن دا ویر نہ کوئی اجڑ جاندا جے میرے لال۔ عیداں تے شبراتاں آئیاں تے لوگی گھراں نوں آئے، او نہیں آئے محمد بخشا جنوں آپ ہدی دفنائے۔ درشی پڑھ سیاں نال میں کھیڈن گئی تے ٹوٹ گیا میریاں ونگاں، ماں ہوندی تے اور چڑھاؤندی تے باپ کولوں کیویں منگا۔ ماں ہوندی تے اور چڑھاؤندی تے باپ کولوں کیویں منگا۔ کر
صدر صاحب کی فرمائش میں پوری کر رہا ہوں. 2 اشعار ہیں. چند دن دے مہمانا ہل دنیا دے میلے ہل دنیا دے میلے اوکھا قبر دا ہے بینڈا اوکھا قبر دا ہے بینڈا جتھے ونجنے اکیلے جتھے ونجنے اکیلے جڑے جانی تیرے اتوں جاندے ہیں نوارے وارے جڑے جانی تیرے اتوں جاندے ہیں نوارے وارے ہاتھ اکھیاں دے سن یہ سجن پیارے یہ سجن پیارے گھروں بہر تینوں کڈنا گھروں بہر تینوں کڈنا انہاں ویلے او ویلے انہاں ویلے او ویلے جڑے دنیا دے اُتے نادا نال پلے اکھاں نال سوندے ویکھے منا مٹیاں دے تلے منا مٹیاں دے تلے رہ ونجڑائی تھائی سے جا رہ ونجڑائی تھائی سے جا منجیاں گدلے سے جا منجیاں گدلے. آخری شیر حق بہمل کے ٹھکانا دسو راہی تکی حق بہمل کے ٹھکانا انہوں چنگی طرح پک میں تا ہون ٹور جانا میں تا ہون ٹور جانا جیڑا ہووے بھی مسافر جیڑا ہووے بھی مسافر اوتا ٹور دا سویرے اوتا ٹور دا سویرے. ہارون رشید فوت ہو گیا. علماء شیخ اعظام حاضر ہوئے. جب مامون رشید نے کسی کو بتایا بھئی حل بھئی سارے آ گئے ایک بندہ نہیں آیا تو جس طرح اعلان کرتے ہیں ہم لوگ بھئی ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں 3 بار سورۃ اخلاص پڑھیں مرحومہ کے لیے کہتے ہیں نا ہم لوگ. جب دعا ہونے لگی انہوں نے اعلان کیا ساروں نے دے دیا. آخر میں ایک بابا جی بیٹھے تھے جنہوں نے کہا بھئی میری طرف سے نا جو بسم اللہ کی جو بے ہے بسم اللہ کی جو بے ہے وہ آدھی بے کی آدھی وہ میں نے اس تمہارے ملک کیا. بابا جی مگر بکار نہیں بڑا غصہ کیا ہے اتنے بڑے بڑے علماء اتنے بڑے بڑے مشائخ اعظام بیٹھے ہیں تو یہ بابے نے کیا کیا ہے یہ بسم اللہ کی جو بے ہے وہ بھی آتی. اس نے کہا کل اس کو میں سزا دوں گا آج ختم ہو جائے. جب رات کو سویا مامون رشید دیکھا تو باپ
جنت میں ہے. توجہ کرنا میں آخری لفظ میں کون کہاں پہ ہے؟ جنت. کیسے ہوگا جی؟ ٹھیک ہو. اور میں کہتے ٹھیک ہوں. بڑے بڑے علماء تھے, بڑے بڑے مشرق اعظام تھے, بڑی دنیا تھی. قرآن پاک پڑھے گئے, دروشی پڑھے گئے. اس نے کہا بھائی میں کسی کو نہیں جانتا, مجھے تو اللہ تعالیٰ نے جس بندے نے وہ بے جو آتا کہا تھا نا, بے کا آتا لفظ, اللہ تعالیٰ نے اس کے طفیل میری بخشش کر دی ہے. تو وہ کون تھا؟ وہ تھا بہلول دانا. وہ کون تھا؟ بہلول دانا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے والدین کی عزت احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تمہارے